لوزینہ نے اپنے محسن حدید کو مسلمانوں کے کیمپ سے بحفاظت باہر نکالا، اس کا علاج کرایا اور صلیبیوں کے فوجی افسروں کی ایک وردی اسے دلا کر اسے فرار کرانے کا منصوبہ بنایا۔ حدید گھوڑے پر بیٹھ کر گیٹ سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ہرمن نے اسے دیکھ لیا۔ ہرمن کو شک گزرا۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی ماہر جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا ایک شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر گیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا اور وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے کہ اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ کیا اسے تم نے بگایا ہے؟ ہرمن نے گرج کر کہا۔ لوزینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا، جھوٹ بولو گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ اسے تم نے فرار میں مدد دی ہے۔ نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ لوزینہ نے کہا، میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی ہے۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا ہے، بلکہ میرا جرم یہ تھا کہ میں ان انسانوں کو دھوکہ دینے گئی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں سے 4 انسانوں نے میری وہ عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی ہی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس سے تھام لیا۔ لوزینہ نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور ہرمن کے بازوؤں سے نکل کر پرے ہو گئی۔ اونگتی ہوئی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے۔ اس سے میں نے بگایا ہے۔ اس سے میں نے جس روز چھپائے رکھا تھا۔ اس سے میں نے فرنینڈس کی وردی چرا کر پہنائی تھی۔ اس سے میں نے گھوڑا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی، سچ بول کر مرنے میں کتنا سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے سکون سے آہ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تھا تو انہیں اس کی موت کی اطلاع دے دو۔ اس کا خاندان ہم ہی تھے، ہرمن نے جواب دیا۔ اس سے 10-11 سال کی عمر میں کسی قافلے سے اغوا کر کے لائے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوچ کے تیسرا دن تھا۔ صلیبیوں نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پوری فوج بھیج دی تھی۔ حملہ چونکہ کرک پر آ رہا تھا، اس لیے صلیبیوں نے شوبک سے زیادہ تر فوج کرک بھیج دی تھی۔
اس کا ایک حصہ شام کی طرف بھی بھیج دیا تھا تاکہ نور الدین زنگی مدد کے لیے آئے تو اسے کرک سے کچھ دور روکا جا سکے، اور اس فوج کا کچھ حصہ سلطان ایوبی کو راستے میں روکنے والی فوج کو دے دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کرایا تھا اور تینوں کو دور دور رکھا تھا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں صلیبیوں سے ٹکر ہونی چاہیے تھی، اس نے تینوں حصوں کے کمانڈروں اور ان کے ماتحت کمانڈروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں مجھے راز فاش کر دینا چاہیے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں تمہیں یہ بتاتا رہا ہوں کہ میں کرک پر حملہ کروں گا، مگر میں تمہیں کسی اور طرف لے آیا ہوں۔ میں کرک پر حملہ نہیں کر رہا، ہماری منزل شوبک ہے۔ ایک سوال تم سب کو پریشان کر رہا ہے کہ میں نے ان 3 جاسوسوں کو، جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں، کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دے دیے تھے؟ اس سوال کا جواب سن لو۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر درمیان کا دروازہ کھلا رکھا اور علی بن سفیان اور 2 نائبین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو کرک پر حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ جاسوس سن رہے تھے۔ میں نے ان کے کانوں میں یہ بھی ڈالا کہ میں صلیبیوں سے کھلے میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال کر انہیں رہا کر دیا اور انہیں محافظ دیے تاکہ وہ صحیح سلامت شوبک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے 3 محافظوں اور 1 لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ 4تھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا ہے۔ وہاں ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا، جس نے میرا دھوکہ کامیاب کر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بائیں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج کے بائیں پہلو سے 4 میل دور ہے۔ اس نے بائیں حصے کے کمانڈر سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھڑ سوار دستے سیدھے آگے 2 میل لے جاؤ گے، وہاں سے اپنے بائیں کو ہو جانا، 4 میل سیدھا جانا، پھر بائیں کو جانا، اور 2 میل پر تمہیں دشمن آرام کی حالت میں ملے گا۔ حملہ کرنا تم جانتے ہو، یہ تیز حملہ ہوگا۔ راستے میں جو کچھ آئے اسے کچلتے ہوئے نکل آؤ اور اپنی اسی جگہ پر آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے بڑھے گا، 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کی رسد اور قافلے ملیں گے۔ ان کے علاوہ تم دشمن کے عقب میں ہوگے۔ دن کے وقت دشمن بائیں والے حصے کے تعاقب میں آئے گا، لیکن تم سامنے کی ٹکر نہیں لوگے۔ دن کو بہت پیچھے آ جاؤ گے، رات کو پھر حملہ کرو گے اور رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو درمیان والا حصہ عقب سے حملہ کرے گا اور دشمن کے سنبھلنے تک بکھر جائے گا۔ تیسرا حصہ جو میرے ساتھ ہے آج رات کوچ کر رہا ہے۔ ہم کل دوپہر تک شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو ان طریقوں سے جن کی میں تمہیں مشق کراتا رہا ہوں دشمن کو صحرا میں پریشان کیے رکھیں گے، اس تک رسد نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جو ہی پانی کے چشموں سے ہٹے گا تم چشموں پر قبضہ کر لو گے۔ حملہ ہمیشہ پہلو پر کرو گے اور لڑنے کے لیے رکو گے نہیں۔ جان باز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ یہ 1171 کے آخری دن تھے جب کرک والوں کو سلطان ایوبی کے لمبے انتظار کے بعد پتہ چلا کہ شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوج کرک میں اکٹھی کر لی گئی ہے اور صحرا میں بھی بھیج دی گئی ہے۔ شوبک کو وہ کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے۔ صحرا میں جو فوج گئی تھی مسلمان اس کا برا حشر کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی پریشانی یہ تھی کہ مسلمان سامنے آ کر نہیں لڑتے تھے، وہ گوریلا اور کمانڈو طرز کے حملوں سے ان کا نقصان کر رہے تھے۔ انہوں نے رسد روک لی تھی، پانی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ فوج نہ لڑنے کے قابل رہی تھی، نہ پیچھے ہٹ کر شوبک کو بچانے کے لیے پہنچ سکتی تھی۔ شوبک میں صلیبیوں نے قلعے اور شہر کی دیواروں سے تیروں اور برچیوں سے بہت مقابلہ کیا۔
لیکن سلطان ایوبی کے نقب زن دستوں نے دیواریں توڑ لی۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینہ رہا۔ آخر سلطان ایوبی شوبک میں داخل ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے بیگار کیمپ میں گیا، جہاں کے بدنصیب قیدیوں نے شکر کے سجدے کیے۔ صلیبیوں کی سہراب والی فوج بے ترتیبی میں پسپا ہو کر کرک کے قلعے میں چلی گئی، جہاں بہت سی فوج بیکار بیٹی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی۔ 1172 کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ شوبہ کا قلعہ تو سر ہو چکا تھا، لیکن شہر میں ابھی بدنظمی اور افراتفری تھی۔ عیسائی اپنے کنبوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ بھاگ بھی گئے تھے۔ انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شوبہ کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد روا رکھا تھا، اسی طرح اب مسلمان ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ اسی انتقامی کارروائی سے وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی فوج کو قلعے سے بھاگتے سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کے تیروں سے مرتے اور ہتھیار ڈالتے دیکھا تو بال بچوں کو لے کر گھروں سے نکلنے لگے۔ مسلمان سپاہ نے انہیں جانے نہیں دیا تھا۔ سالاروں اور کمانداروں نے اپنے طور پر حکم دے دیا تھا کہ شہر سے کسی شہری کو کہیں جانے نہ دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی بھاگنے والے عیسائیوں کو ریگستان کے دور دراز راستوں، گوشوں اور ٹیلوں کے علاقوں سے روک روک کر واپس بھیج رہے تھے۔ یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کیمپ اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کیمپ کا علم تھا۔ وہ شوبک میں داخل ہوتے ہی اس کیمپ میں پہنچا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 2000 کے قریب مسلمان قید تھے۔ یہ 2000 لاشیں تھیں۔ ان سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا، ان سے غلاظت تک اٹھوائی جاتی تھی۔ ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بوڑھے ہو چلے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں۔ ان میں پہلی لڑائیوں کی جنگی قیدی بھی تھے، اور ان میں ان بدنصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں صلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا۔ یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے۔ ان سے دولت، مال اور لڑکیاں چھین لی گئی تھی۔ ان میں شہر کے وہ مسلمان بھی تھے جن کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے وفادار اور صلیب کے دشمن ہیں۔ شہر میں جو مسلمان رہتے تھے وہ نماز اور قرآن گھروں میں چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ آواز باہر نہ جائے۔ وہ معمولی حیثیت کے عیسائیوں کو بھی جھک کر سلام کرتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو تو وہ پردے میں رکھتے ہی تھے، اپنی معصوم بچیوں کو بھی وہ باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ عیسائی خوبصورت بچیوں کو اغوا کر لیتے تھے۔ سلطان ایوبی نے جب ان 2000 زندہ لاشوں کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا، ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے میں پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ اس نے ان کی غذا اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے تھے، اور کہا تھا کہ ابھی انہیں اسی جگہ رکھا جائے اور انہیں بستر مہیا کیے جائیں۔ ان کے پاس ابھی ان کی کہانیاں سننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے ابھی باہر کی کیفیت کو قابو میں لانا تھا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ جنگ ابھی جاری تھی، جس کی نوعیت کھلی جنگ کسی نہیں تھی۔ صورت یہ تھی کہ صلیبی فوج جو سلطان ایوبی کے دھوکے میں آ کر کرک اور شوبک سے دور اس کی فوج کو روکنے کے لیے چلی گئی تھی، وہ بکھر کر پسپا ہو رہی تھی۔ مسلمان دستے ان پر شبخوں مار مار کر اور زیادہ برا حال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطلاعیں مل رہی تھی کہ بعض جھڑپوں میں اس کے دستے گھیرے میں آ کر نقصان اٹھا رہے تھے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ کرک کے قلعے میں جو صلیبی فوج ہے وہ صحرا میں پھنسی اور بکھری ہوئی اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج دی جائے گی۔ اس صورتحال کے لیے سلطان ایوبی کے پاس فوج کی کمی تھی۔ مصر سے وہ کمک نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کی سازشیں دبی نہیں تھی۔ معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کے حامی درپردہ سازشوں میں مصروف تھے۔ سوڈانی حبشی الگ طاقت جمع کر رہے تھے۔ ان دونوں کو صلیبی مدد دے کر سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہے تھے۔
سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ متعدد مسلمان سپاہی اور فوجی سربراہ بھی سلطان ایوبی کے خلاف درپردہ کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار کے حصول کے لیے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہا تھا۔ انہوں نے حشیشین کے پیشہ ور قاتلوں کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی جنہوں نے سلطان ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی بار کہا تھا کہ صلیبیوں کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ وہ بے شک ایمان فروش ہیں جنہیں میں نے غداری کی پاداش میں سزائے موت دی ہے، لیکن وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ کاش یہ لوگ اپنے دشمن کو پہچان لیتے۔ اب جب کہ شعبہ کا قلعہ اس کے قدموں میں تھا اور وہ قلعے کی دیوار پر اپنے فوجی مشیروں وغیرہ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اس شہر کے مسلمان باشندے گروہ در گروہ ناچتے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے۔ اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں اور زخمی لائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا دست راز بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، صلاح الدین کے چہرے پر فتح و نصرت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ خوشیاں منانے والے شعبہ کے مسلمانوں کا ایک گروہ شہنائی کی تال پر ناچتا اس دیوار کے دامن میں آ رکا جہاں ہم کھڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی انہیں دیکھتا رہا۔ لوگ اس سے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچنے لگے۔ ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ اس نے ان لوگوں کے لیے ہاتھ تک نہیں ہلایا، بس دیکھ رہا تھا۔ گروہ میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا، صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، تم شعبہ کے مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کر اترے ہو۔ وہ لوگ عربی نسل کے تھے، ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے، اس لیے ان میں بیشتر صلاح الدین ایوبی کو بن ایوب یا بن نجم کہتے تھے۔ سلطان ایوبی کرد نسل سے تھا۔ ناچنے والوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا، کرد کے بچے، ہم تیری پیغمبری کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی یکلخت بیدار ہو گیا، تڑپ کر بولا، انہیں کہو مجھے گنہگار نہ کرے، میں پیغمبروں کا غلام ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے سلطان کے ایک محافظ سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ایسے نعرے نہ لگائیں، امیر مصر ناراض ہوتے ہیں۔ محافظ جانے لگا تو ایوبی نے اسے روک کر کہا، آرام سے کہنا، ان کا دل نہ دکھانا، انہیں ناچنے دو، انہیں گانے دو، انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کی ہے، میری زندگی ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ وہ اور کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ یہ جذبات کا غلبہ تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا، وہ ہم سب سے اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ابھی فلسطین کی دہلیز پر پہنچے ہیں، ہماری منزل بہت دور ہے، ہمیں شمال میں وہاں تک جانا ہے جہاں سے بحیرہ روم کا ساحل گھوم کر مغرب کو جاتا ہے، ہمیں سرزمین عرب سے آخری صلیبی کو دھکیل کر بحیرہ روم میں ڈبونا ہے۔ وہی سلطان ایوبی نے اپنے متعلقہ مشیر کو حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ کوئی غیر مسلم اس خوف سے شہر سے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ کسی کو کسی مسلمان فوجی یا شہری سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قلعے کے دروازے پر شکایت کرے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف اور مصیبت کا نہیں، پیار و محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر کسی نے اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بات یا حرکت کی تو اسے اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہوگی، اور یاد رکھو کہ اسلامی قانون سے نہ کوئی غیر مسلم بچ سکتا ہے نہ مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ شہر میں اگر کوئی صلیبی فوجی یا جاسوس چھپا ہوا ہے یا اسے کسی نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر دے۔ سلطان ایوبی کی فوج قلعے کی ایک دیوار توڑ کر اندر گئی تھی۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قلعے کے اس حصے پر فوراً قبضہ کیا جائے جہاں محکمہ جاسوسی کا مرکز تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے اس مرکز کے متعلق بہت سی معلومات دی تھی۔
اور رہنمائی بھی کی تھی، مگر صلیبی اتنے اناڑی نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی حصے کو خالی کیا اور دستاویزات نکال لے گئے تھے۔ ان کی جاسوسی کا سربراہ ہرمن اور اس کے دیگر ماہرین وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ البتہ 8 لڑکیاں پکڑی گئی تھی جو علی بن سفیان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ ان سے معلومات لے رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ کم و بیش 20 لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں۔ وہ سب اپنے طور پر بھاگی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ مرد جاسوس بھی نکل گئے تھے۔ ان 8 لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھی لڑکی لوزینہ کے متعلق بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی یعنی حدید کو قلعے سے فرار کرا کے خودکشی کر لی تھی۔ شوبک میں امن اور شہری انتظامات بحال کرنے کی سرگرمیاں تھیں اور کرک میں شوبک پر حملے اور اس سے سلطان ایوبی سے چھڑانے کی اسکیمیں بن رہی تھی، لیکن صلیبی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ اس کی فوجیں کرک کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ان کے قاہرہ کے جاسوسوں نے بھی ناقابل تردید اطلاعیں دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کرک پر حملہ کرے گی، جس کی کمان وہ خود کرے گا، مگر آدھے راستے سے اس کی فوجوں نے رخ بدل دیا اور ایسی چالیں چلی کہ صلیبی فوج جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے گئی تھی شب خونوں کی زد میں آ گئی اور سلطان ایوبی نے کرک سے اتنی زیادہ دور شوبک پر حملہ کر دیا۔ یہ سوال ایک کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا جس میں صلیبی فوج کے اعلیٰ افسر اور صلیبی حکمران موجود تھے۔ ان کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ جرمن نژاد ہرمن اور عالم جاسوس جسے سلطان ایوبی نے قاہرہ سے گرفتار کر کے رہا کر دیا تھا، ملزموں کی حیثیت سے کانفرنس میں پیش کیے گئے۔ عالم جاسوس شوبک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے کانفرنس میں ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا تھا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلط اطلاع دے کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور ان کی فتح کا باعث بنا۔ اس نے ایک بار پھر بیان دیا کہ اسے یہ اطلاع کس طرح ملی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی اطلاع میں کوئی شک تھا تو متعلقہ محکمے کو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اس بیان پر ہرمن سے پوچھا گیا کہ اس نے جاسوسی کے ماہر کی حیثیت سے کیوں تسلیم کر لیا تھا کہ اس جاسوس کی لائی ہوئی اطلاع بالکل صحیح ہے۔ مجھے اس ضمن میں بہت کچھ کہنا ہے، ہرمن نے کہا۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر ہوں، مگر کئی مواقع ایسے آئے جن میں میری مہارت اور میرے جاسوسوں کی محنت اور قربانی کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا کسی بادشاہ کے حکم کی نظر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں 3 حکمران موجود ہیں اور ان کی متحدہ کمان کے اعلیٰ کمانڈر بھی موجود ہیں، اور جبکہ ہم اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوئے ہیں جن میں شوبک جیسا قلعہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کے ساتھ میلوں وسیع علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، سال بھر کی رسد اور دیگر ساز و سامان دشمن کے ہاتھ لگا ہے، اور شوبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے۔ میں آپ کی خامیاں اور ہمکانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں آپ سب کو بصد احترام یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے صلیب پر حلف اٹھایا ہے کہ صلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اسے صلیب کا وقار پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہرمن کی حیثیت ایسی تھی کہ کونارڈ، گے آف لوزینان اور شاہ آگسٹ جیسے خودسر بادشاہ بھی اس کی بات رد کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا، ان میں تباہ کار جاسوس بھی تھے۔ ہرمن کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرانے کی ہمت اور اہلیت رکھتا تھا۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کردار کشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، کسی حکمران نے کہا۔ کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہے، خواہ وہ فخریر میں ہو یا گوشت پوش کی صورت میں ہو۔
کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان عمرا، کلیدار اور وزراء کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے؟ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ ہرمن نے کہا، ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا، فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی مصر میں حیثیت ایک گورنر کی ہے، لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معزول کر دیا ہے۔ ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے، لیکن جنگی امور میں اس سے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ پیش نظر رکھیے کہ آپ نے چند ایک امیروں، وزیروں اور کلیداروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حیثیت چند ایک غداروں کی ہے۔ وہ آپ کو اپنے ملک کا 1 انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے۔ اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں۔ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں۔ اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے۔ اس پابندی کا اثر یہ ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری، وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا اور صلاح الدین ایوبی شوبہ کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا۔ ہرمن، ایک کمانڈر نے اس سے ٹوک کر کہا، اپنی بات لڑکیوں تک رکھو، ہمارے پاس مسلمانوں کے اوصاف سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہرمن نے کہا، کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں ہم بڑی قیمتی لڑکیاں مصر میں بھیج کر مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں مروا چکے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت ذات جذباتی ہوتی ہے۔ آپ لڑکیوں کو کتنی ہی سخت ٹریننگ کیوں نہ دیں، وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی۔ ہم انہیں خطروں میں پھینک دیتے ہیں۔ خطرہ بہرحال خطرہ ہوتا ہے اور دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات حالات بہت ہی بگڑ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنانے کے بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ لڑکیاں جذبات سے مغلوب ہو کے رہ جاتی ہیں۔ حال ہی میں ہماری ایک لڑکی کو صلاح الدین ایوبی کے ایک کماندار نے ڈاکوؤں سے بچایا اور زخمی ہو گیا۔ لڑکی اس سے شوبک میں لے آئی، ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پھینک دیا۔ لڑکی نے اس سے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کر قلعے سے نکال دیا، اس سے گھوڑا بھی دیا۔ میں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس نے سزا کے خوف سے خودکشی نہیں کی تھی، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گنہگار ہے اور اپنے جسم کو دھوکے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا۔ لڑکیوں کے خلاف میں ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس جو جاسوس لڑکیاں ہیں، ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغوا کرایا تھا۔ انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی۔ وہ جوان ہوئیں اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت بھول گئی۔ انہیں یاد بھی نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مگر ہم نے ان کے صرف نام بدلے، ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا، ان کے خون کو نہ بدل سکے۔ میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمانوں کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہیں۔ یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے انہیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے۔ مسلمانوں کے خون سے ان کا مذہب نکلتا نہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے؟ ایک کماندار نے اس سے پوچھا۔ کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، ہرمن نے جواب دیا۔ اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو صلیب کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مسلمان عمرا کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں، آپ انہیں پھانس سکتے ہیں۔
وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا، ان کی تلوار ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائی، ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے، دشمن کو صرف فوج جانتی ہے، اس لیے وہ ہمارے جانچے میں نہیں آ سکتی۔ صلیبیوں کا شاہ آگسٹس انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا، جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہرمن، تمہاری نگاہ محدود ہے، تم صرف صلاح الدین اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مذہب کی بیخکنی کرنی ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو، ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، ہم یہ کامیابی اگلی نسل کے سپرد کریں گے، کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی۔ پھر ایک دور ایسا آ ہی جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا، لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہرمن، آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سوڈانی حبشیوں کو مدد دو، حشیشین کو استعمال کرو۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔